न्यूक्लियर बनाने नहीं चाह रहा था, वहाँ के सुप्रीम लीडर ने इस पे फतवा दिया हुआ है। वरना جی جی अब तो आज तो रूसी में साबिक सदर का भी बयान आ गया कि बहुत सारे लोग मुल्क जो हैं वो ईरान को न्यूक्लियर देने के लिए तैयार हैं। तो ये अब ऐसी बात नहीं है, आप देखिएगा कि अगले 6 महीने साल में ईरान जो है वो न्यूक्लियर बना लेगा और ये कुछ भी नहीं कर सकते, ना अमेरिका कुछ कर सकता है ना ही इसराइल कुछ कर सकता है। और इस लड़ाई में इन्होंने देख लिया, ये जो जंग हुई है हालिया 12 रोजा, इस जंग के दौरान जो इसराइल की ताकत थी और ये जो एक इसराइल के बारे में एक बुत तराशा गया था कि जो उस पर हमला नहीं हो सकता, उसकी सिक्योरिटी बहुत सख्त है, उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, उसके पास असला बहुत ज़्यादा है, वो सारा बेनकाब हो गया। और आपने देखा कि किस तरह इनको जूते पड़े, बल्कि अब तो नेतन्याहू के लोग जो हैं, नेतन्याहू की आवाम जो है वो उसको जूते मार रही है, वो सड़कों पे आ रही है, वो भाग रहे हैं वहाँ से इसराइल छोड़ के। आपने देखा होगा कोई सरहदों पर चले गए हैं कि सरहदें खोलें और हमें जाने दें। उनकी तो ये सूरत हाल हो गई है, वो कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, नेतन्याहू के साथ कोई नहीं है। ये इसराइल की पहली फौज मैंने देखी है अपनी जिंदगी में जो जंगों के दौरान लड़ने के बजाय बैंकरों में छुपी हुई है। उनकी वीडियोस तो अब तो आ गई है ना, वो नीचे सारी جی बैंकरों جی में जाकर छुपी हुई हैं। तो ये इस तरह की फौजें नहीं लड़ सकती, ना ये यहूदी जंग कर सकते हैं, ये साजिशें कर सकते हैं, ये साजिशी कौम है, साजिशें कर सकते हैं ये। और दूसरी बात यह है कि इस पर अमेरिका का भी बहुत नुकसान हो गया है ट्रंप की गलत पॉलिसी की वजह से। ट्रंप जो एक नाकाबिल एतबार आदमी है, तो सुबह कुछ कहता है शाम को कुछ कहता है, उसकी ٹھیک किसी बात पर कोई एतबार नहीं किया जा نہیں کیا सकता। جا سکتا. تو سجاد ترین صاحب قطع کلامی کی معذرت یہی پوائنٹ ہے, اس بات پر کیسے اعتبار کیا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں صرف اب یہ جو جنگ بندی والی بات ہے نا، اگر آپ اس حوالے سے اعتبار کر رہے ہیں تو یہ جی جنگ بندی ٹرمپ نے نہیں بلکہ یہ دنیا کے دیگر جو طاقتور ملک ہیں جس میں روس ہے، چائنا ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، یہ وہ شامل ہوئے ہوں اچھا گے، یہ بات ٹرمپ وہ نے پس کہی بھی ہے. پردہ بات چیت کی ہوگی تو یہ بند ہوا ہے، ورنہ ٹھیک. یہ نہ تو ٹرمپ کے کہنے پہ بند ہو سکتی ہے، نہ ٹرمپ کی باتوں پہ اعتبار ہو سکتا ہے۔ نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مشرق وسطیٰ اور دنیا کی کامیابی ہے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بھی ہے, وہ اس کا کریڈٹ بھی دے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے نوبل انعام حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مقصد ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسے ہی بہودہ اس کی خواہش ہے. نوبل انعام اس کو کون دے گا؟ کیا ایک قاتل کو نوبل انعام دیا جا سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. یہ ایک لوگوں کی نسل کشی کرنے والا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کرتا رہا ہے، اس کو کون نوبل انعام دے گا؟ یہ ایسے ہی بس اپنے دل میں خوش ہوتا رہے گا. نوبل انعام ایسے کاموں پہ نہیں دیے جاتے. اچھا سجاد ترین صاحب, امریکہ کے کیا حالات دیکھتے ہیں آپ اس شکست کے بعد؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کی پارٹی کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ لیکن جو تازہ ترین جائزے آ رہے ہیں اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے اس کا گراف گرا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے اپنی عوام سے دھوکہ کیا ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ ہم جنگیں نہیں لڑیں گے، جی وہ جنگوں کے خلاف ووٹ لے کے آیا تھا. اس نے کہا تھا کہ میں یوکرین کی جنگ بند کرا دوں گا، میں یہ جو ہے اسرائیل کی اور فلسطین کی جو جنگ ہے یہ بند کرا دوں گا، میں بالکل جو ہے جنگوں کو میں شامل نہیں ہوں گا. لیکن اقتدار میں آنے کے بعد اس نے یہ سارا کچھ اس کا الٹ کیا. وہ جنگوں میں نہ صرف اس نے جنگوں کی حمایت کی بلکہ خود شامل ہو گیا ڈائریکٹ. اس نے ایران پر ڈائریکٹ حملہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اس کی جو مقبولیت ہے، جو جائزے بھی آ رہے ہیں تازہ ترین، ان جائزوں کے مطابق اس کی مقبولیت میں خاصی کمی آئی ہے. تو اب ایسے نہیں لگتا کہ آئندہ الیکشن میں جو ہے وہ ٹرمپ کی کوئی پوزیشن بہتر بن سکے. اچھا, جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے, ایران کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, اس نے کہا ہے کہ اگر آپ اس راستے سے ہٹتے ہیں تو پھر بہت کچھ کھوئیں گے, ادروائز آپ محبت بھی پائیں گے, امن بھی پائیں گے اور بہت کچھ, یعنی کہ فائنینشیل حوالے سے بھی وہ جو پابندیاں لگی ہیں ان کو ہٹانے کے حوالے سے بھی بات ہوگی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پابندیاں ہٹائی جائیں گی اب؟ دیکھیں اب میرے خیال میں ایران پر پابندیاں جو ہیں وہ ہٹ جائیں گی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا شروع میں جب پہلا اٹیک ہوا تھا ایران پر تو اسرائیل کی جانب سے جب ان کے جنرل شہید ہو گئے تھے، سائنسدان شہید ہو گئے تھے، تو آپ نے سنا ہوگا کہ رجیم چینج کی باتیں بہت ہو رہی تھیں کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے گی، اور وہاں سے کہا گیا کہ جی جو اس حکومت کے مخالف ہیں وہ باہر نکل آئیں، اور آ کر جو ہے نا عوام کو کہا گیا کہ آپ سڑکوں پہ آ جائیں اور اس حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. یہ آپ نے بیانات ٹرمپ کے بھی سنے ہوں گے، جی 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 نیتنیاہو جی کے بھی سنے ہوں گے رجیم چینج کے. بالکل بالکل. لیکن وہاں جو حکومت کی سب سے مخالف بڑی پارٹی ہے تودا پارٹی ہے، تودا پارٹی نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی ہے اپنی ویب سائٹ پر کہ ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک. ان کو ناکامی ہوئی رجیم چینج میں انہوں نے دیکھا کہ نہیں ہو سکتی ایران میں. پھر اس کے بعد ایران کا جو ریئیکشن سامنے آ گیا، اس کے بعد ان کو ہر طرف سے مایوسی ہوئی. دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے
کہ کسی بھی ملک میں رجیم چینج کرنا اس عوام کا حق ہوتا ہے. یہ تھوڑا ہے کہ جناب ٹرمپ کھڑا ہو جائے یا نیتن یاہو کھڑا ہو جائے کہ کہے جی آج آپ ایران میں رجیم چینج کرائیں گے، کل آپ قطر میں چینج کرا دیں گے، آپ سعودیہ میں چینج کرا دیں گے، جیسے آپ نے سیریا میں چینج کرائی ہے. ایران کوئی سیریا نہیں ہے کہ آپ دوسرے ملکوں میں رجیم چینج کراتے رہیں. یہ وہ رجیم چینج کرنا وہاں کی عوام کا جو ہے ایک حق ہوتا ہے کہ وہ الیکشن میں ووٹ ڈالے اور اپنی مرضی سے لوگوں کو منتخب کرے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کا ہے یا نیتن یاہو کا ہے تو رجیم چینج ہو جائے. ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، ان کا منہ کالا ہو گیا ہے کہ وہاں کی عوام نے بھرپور جو ہے اپنی حکومت کا ساتھ دیا، اپنی فوج کا ساتھ جی دیا. جی جی جی